पाकिस्तान में जैसा कि आप सबको पता है कि डायरेक्टली मिलिट्री ने पिछले 75 साल में आधा पीरियड रूल किया है और बाकी पीरियड इनडायरेक्टली रूल किया है। जब ये मार्शल लॉ लेके आते थे तो इनका सबसे बड़ा सपोर्टर जो होता था वो पाकिस्तान की ज्यूडिशरी होती थी, क्योंकि किसी भी सोसाइटी में, किसी भी कंट्री में ज्यूडिशरी इज द पिलर ऑफ जस्टिस। और जब तक ज्यूडिशरी अलाउ नहीं करेगी कभी भी गलत काम नहीं होंगे। मार्शल लॉज आर डायरेक्ट वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन को सेफ गार्ड देती है ज्यूडिशरी। लेकिन पाकिस्तान में जितने मार्शल लॉ आए हैं उनको ज्यूडिशरी ने सपोर्ट किया और उनको अलाउ किया। जैसा कि मौलवी तमीजुद्दीन खान एक पाकिस्तान के एक्स स्पीकर होते थे अयूब खान से पहले, और उनके जमाने में ज्यूडिशरी ने यह बयान दिया था कि मार्शल लॉ वक्त की जरूरत है और नजरिया जरूरत के तहत इसको अलाउ किया जाता है। और जियाउल हक के भी मार्शल लॉ को बाकायदा ना सिर्फ ये कि अलाउ किया गया, लेजिटिमेट कहा गया, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन में जबरदस्त तब्दीलियां की जियाउल हक ने एज ए चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। और फिर अपनी हैंड पिक्ड नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन कराए 1985 में। 77 में उसने मार्शल लॉ लाया था और 8 साल बाद नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस कराए जिसमें सब आजाद उम्मीदवार थे। और उस असेंबली से इसने अपने मार्शल लॉ को भी लीगलाइज किया और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की थी उसको भी लीगलाइज किया, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुंह देखती रही। मुशर्रफ भी जब आया तो उसने अपने रूल को मार्शल लॉ नहीं कहा बल्कि अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव कहा, क्योंकि आफ्टर ऑल पाकिस्तान आर्मी के लिए पाकिस्तान एक कॉरपोरेट है, मनी मेकिंग कॉरपोरेट, क्योंकि कॉरपोरेट का बुनियादी मकसद होता है पैसा बनाना। और पाकिस्तान आर्मी के लिए पैसा बनाने की एक मशीन है जिसमें हम 23 करोड़ पाकिस्तानी उस मशीन की ईंधन है। तो अजीज दोस्तों, पाकिस्तान में ज्यूडिशरी हमेशा आर्मी को सपोर्ट करती रही। मुशर्रफ ने इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और बाकी चारों प्रोविंशियल असेंबलीज को सैक किया और अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव कहलाया और 3 साल तक डायरेक्ट रूल करता रहा। इसके बाद 2002 में इसने ऐसे इलेक्शन कराए जिसमें पाकिस्तान की मेन पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज, नून लीग, उस वक्त नून लीग नहीं होती थी, उस वक्त वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग होती थी, और पीपल्स पार्टी उस इलेक्शन में नहीं थी। और नून लीग यानी नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मेजॉरिटी लोगों को अपने साथ मिला के एक नई पार्टी बनाई, काफ लीग, और उसको रूल दिया अमेरिका से इंपोर्ट करके शौकत अजीज को प्राइम मिनिस्टर बनाया, जो उससे पहले भी अमेरिका में रहते थे, सिटी बैंक के एग्जीक्यूटिव थे, और रिजाइन करने के बाद मतलब 5 साल रूल करने के बाद भी फौरन अमेरिका चले गए माल बना के। खैर, ज्यूडिशरी ने मुशर्रफ के टेक ओवर को भी एक्सेप्ट किया, लेजिटिमाइज किया, और मुशर्रफ ने सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को न्यू प्रोविजनल ऑर्डर के तौर पे ओथ लेने का कहा, और सारे जजेस ने ओथ लिया, इंक्लूडिंग जस्टिस चौधरी, इफ्तिखार चौधरी। इफ्तिखार चौधरी को जब मुशर्रफ के आईएसआई से मामला खराब हो गया और आईएसआई ने अब ये मुशर्रफ को गिराने की कोशिश की, तो जस्टिस चौधरी, जिन्होंने मुशर्रफ के प्रोविजनल ऑर्डर के उस पर हलफ लिया था, ओथ लिया था, वो मुशर्रफ के खिलाफ एक मूवमेंट चलाई उन्होंने जिसको लॉयर्स मूवमेंट कहा जाता है। और पूरे पाकिस्तान में लॉयर्स की जो बदमाशी हमने उस जमाने में देखी, अगर आप गूगल करेंगे आपको मिलेगा कि लॉयर्स मूवमेंट ने पूरे पाकिस्तान में जो बदमाशी की, मुशर्रफ को हटाया गया, बेनजीर भुट्टो उसी दौरान कत्ल हुई, और पाकिस्तान में 2008 के इलेक्शन होते हैं, फिर 2013, 2018। अब सवाल यह है कि ज्यूडिशरी का ये सारा रोल था। 2018 में नवाज शरीफ के जनरल बाजवा के साथ बहुत ताल्लुकात खराब थे, आर्मी के साथ बहुत ताल्लुकात खराब थे, और आपको याद होगा
کہ نواز شریف کو گرانے کے لیے 2014 میں پپٹ خان یعنی عمران خان کو باجوہ اور ISI نے اسلام آباد میں 126 دن کا دھرنا کرایا. ساتھ ہی ساتھ TTP تحریک طالبان پاکستان ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو پاکستان میں ٹیررزم کرنے کی کھلی چھوٹ دی گئی، جو کہ بعد میں TTP کے بھاگے ہوئے اسپوکس پرسن احسان اللہ احسان جو کہ گرفتار ہو گئے تھے، لیکن آرمی نے ان کو چھوڑ دیا اور وہ بھاگ گئے، اور ودیش میں جا کے انہوں نے یہ بیان دیا کہ ہم نے جتنے بھی TTP نے ٹیررسٹ ایکٹ کیے ہیں وہ سب ISI کے کہنے پہ کیے ہیں، اور باقاعدہ ہمیں لسٹیں ملتی تھی کہ ان لوگوں کو مارنا ہے، اس میں سارے پولیٹیشین شامل تھے. تو نواز شریف کے دور میں جہاں ایک طرف TTP کو کیا گیا، دوسری طرف PTI کو کیا گیا، تیسری طرف ایک نیا سنی ٹیررسٹ گروپ کریٹ کیا گیا، تحریک لبیک پاکستان، اور اس کے خادم گالوی دھرنا دے کے بیٹھ گئے فیض آباد انٹرچینج جو کہ راول پنڈی اور اسلام آباد کے بیچ میں ہے، اور وہاں پہ کئی دن تک دھرنا دے کے بیٹھے رہے. اور پھر جب نواز شریف نے آرمی کو کہا کہ ان کو ہٹاؤ، تو آرمی کے الفاظ یہ ریکارڈ پہ ہیں کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، ہم ان کے اوپر ٹارچ وہ نہیں کر سکتے، فورس یوز نہیں کر سکتے. اور آخر کو نواز شریف کو ان کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا پڑا، اور ایگریمنٹ پہ جس نے سگنیچر کیے وہ ابھی 2 دن پہلے ISI چیف جو کہ گئے ہیں، اب کور کمانڈر پشاور ہیں جنرل فیض حمید، ان کے سگنیچر ہیں اس ایگریمنٹ پہ، اور ویڈیو ریکارڈ پہ موجود ہے کہ 2,000 روپے ایک جنرل ان پروٹیسٹرز کے TLP کے پروٹیسٹرز کو لفافے بانٹ رہا ہے. یہ سب کیا آرمی نے نواز شریف کو ہٹانے کے لیے، لیکن نواز شریف کی پاپولیرٹی اتنی تھی، اور عمران خان سب کو پتا ہے کہ ایک کیپیبل آدمی نہیں ہے، ایک کیریکٹر لیس آدمی ہے، ایک نشئی ہے، جس کا کہ ہم نہیں کہتے. یہ عمران خان کی ایکس وائف رحم خان نے باقاعدہ لندن میں کتاب لکھی ہے جس میں وہ بتاتی ہے کہ ہی از ایڈکٹڈ، اور اس نے چیلنج کیا ہے کہ عمران خان رحم خان کو لندن میں کورٹ میں سو کر سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ سچ لکھتی ہے، اس لیے. تو بہرحال اس آدمی میں اتنی کیپیبلٹی نہیں تھی کہ اس کو الیکشن جتائے جائے. نواز شریف کی پارٹی، پیپلز پارٹی کی پارٹی، MQM میں سے ادھر ادھر سے سارے لوٹے جمع کیے گئے. وہ الیکٹیبلز جو آرمی کے اشارے پہ ہر الیکشن سے پہلے اپنی پولیٹیکل پارٹی چینج کر لیتے تھے، ان کو لا کے PTI میں بٹھایا گیا. اسٹل آرمی کو پتا تھا کہ عمران خان الیکشن نہیں جیت سکتا 2018 کے. تو آرمی نے نواز شریف اور اس کی بیٹی مریم نواز شریف کی الیکشن کیمپین روکنے کے لیے چاروں طرف اس کے خلاف کیس بنائے گئے اور ان کو اریسٹ کیا گیا. ان کو اریسٹ کر کے انہوں نے عدالتوں میں چیزیں بھگتی. تو ایک جج اس وقت جو چیف جسٹس تھے، جسٹس ثاقب نثار کو آرمی نے آرڈر کیا کہ نواز شریف کو اور اس کی بیٹی کو الیکشن تک باہر نہیں آنے دینا، جیل میں ہی رکھنا، ورنہ یہ واپس الیکشن کیمپین چلائیں گے اور عمران خان نہیں جیتے گا اور ہمیں عمران خان کو لانا ہے. یہ جو ان کی کنورسیشن ہے وہ اب جا کے لیک ہوئی ہے. ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں احمد نورانی، جنہوں نے کئی ایسی آرمی کی پولیں کھولی ہیں. یہ وہی احمد نورانی ہے جنہوں نے عاصم سلیم باجوہ کی 100 سے زیادہ پاپا جونز کی آؤٹ لیٹس کی خبر لیک کی تھی، اور اس کے بعد ان کو پاکستان چھوڑ کے بھاگنا پڑا اور وہ امریکہ میں رہتے ہیں. تو انہوں نے یہ آڈیو لیک کی کہ جس میں جسٹس ثاقب نثار، چیف جسٹس آف پاکستان، اس عدالت میں جس میں نواز شریف اور اس کی بیٹی کے کیس چل رہے، تو اس عدالت کے جج کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نواز شریف اور اس کی بیٹی کو الیکشن تک بند رکھیں، ان کو چھوڑیے گا نہیں، کیونکہ ہمارے دوستوں نے فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان کو جتانا ہے. تو وہ جج جسٹس ثاقب نثار سے کہتا ہے کہ اس کی بیٹی کا تو کوئی کیس بنتا ہی نہیں، اس کی بیٹی کو بھی. تو چیف جسٹس ثاقب نثار کہتا ہے جی میں بھی یہی سمجھتا ہوں، اور میں نے ہمارے دوستوں سے کہا کہ اس کی بیٹی کو تو کم از کم چھوڑ دیں. تو انہوں نے
وہ اس پہ ایگری نہیں ہوئے، اس لیے ہمیں تو آپ کو پتا ہے کہ آرڈر ماننے ہوتے ہیں۔ یہ آڈیو ریلیز کرنے سے پہلے احمد نورانی نے امریکہ میں اس کی باقاعدہ فورینسک کرائی، اور فورینسک کرا کے یہ اوتھینٹسٹیٹ ہوا کہ یہ جینین آڈیو ہے جسٹس ثاقب نثار کی۔ گارٹ ڈسکوری کے نام سے آرگنائزیشن ہے جہاں سے انہوں نے اس کو چیک کرایا، فورینسک کرایا۔ جسٹس ثاقب نثار نے فوراً کہہ دیا کہ یہ آلٹرڈ ہے اور یہ فیک آڈیو ہے، اور فواد چودھری اور عمران خان اور یہ سب شروع ہو گئے کہ نواز شریف اٹیک کر رہا ہے جوڈیشری پہ، یہ ہے وہ ہے، یہ سب غلط ہے۔ اور 3 دن ہو گئے آج اس بات کو۔ بھائی آپ کی عدالتیں ہیں، آپ اس میں عدالت میں جا کے اس کو احمد نورانی کے خلاف کیس کریں، کہاں بھائی اس نے جھوٹی آڈیو وہ کی ہے، سو کریں۔ امریکہ میں بیٹھا ہے وہ بندہ، صاف کہہ رہا ہے یار میں فائنینشلی بہت کمزور ہوں، آئے نا امریکہ کی عدالت میں سو کریں تاکہ میں آپ لوگوں کا مقابلہ کروں یہ عدالتوں میں۔ احمد نورانی کا یہ بیان تھا۔ آج گارٹ ڈسکوری نے آفیشلی بیان دیا ہے کہ ہمارے لوگوں کو ہیریس کیا جا رہا ہے، تھریٹن کیا جا رہا ہے، دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور کہ کیوں یہ فورینسک رپورٹ آپ نے ایشو کی، اب اس کو چینج کریں اور اس کو ایکسپٹ کریں کہ غلط ہے۔ یہ امریکہ کے اس کو تھریٹن کیا جا رہا ہے۔ پاکستان آرمی انٹرنیشنل گنڈا ہے، انہوں نے کینیڈا میں کریمہ بلوچ کو مار دیا، انہوں نے سویڈن میں ساجد حسین کو مار دیا، انہوں نے لندن میں عمران فاروق کو مار دیا۔ یہ انٹرنیشنل گنڈے ہیں۔ ڈینیل پیٹک کو پیرس میں مار دیا۔ چارلی ہیبدو کے آفس کے باہر ایک پاکستانی 3 آدمیوں کا سر کاٹ دیتا ہے۔ یہ سب پاکستان آرمی کے چٹے بٹے ہیں۔ دوسرا یہ ہوا آج کہ احمد نورانی کی بیوی امبرین فاطمہ، جو کہ خود جرنلسٹ ہے اور پاکستان میں رہتی ہے، آج وہ اپنے بچوں کے ساتھ جیسے ہی گھر سے باہر نکلی گاڑی میں، تو اس کی گاڑی پہ ڈنڈوں سے لوگوں نے حملہ کیا اور اس کو بھی زبردست ایک اٹیک کیا گیا۔ دس از بنانا ریپبلک آف پاکستان۔ اور جہاں پہ بنانا ریپبلک کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہاں پہ جوڈیشری از انڈر دی بوٹس آف پاکستان آرمی جنرلز، اور جوڈیشری جب آزاد نہیں تو اس ملک میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو پاکستان میں رائٹ فرام دی بگننگ ٹل ناؤ جوڈیشری ایک مورا ہے، ایک ربر اسٹیمپ ہے جو رولنگ آرمی جنرل کی جیب میں ہوتی ہے۔ جنرل قمر باجوہ، جنرل فیض حمید، اور اب نئے ISI چیف جنرل ندیم، یہ سب مل کے جوڈیشری کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ایک اور جوڈیشری کے حوالے سے خبر آئی تھی، بلکہ ایک جج ہیں جن کو فورسڈ ریٹائر کیا گیا، سپریم کورٹ کے جج تھے، انہوں نے یہ تقریر کی تھی وکیلوں کے ایک کنونشن میں جو کہ ریکارڈ پہ موجود ہے، اور انہوں نے کہا کہ کوئی عدالت نیچے کی ہو یا اوپر کی ہو، کوئی عدالت آزاد نہیں۔ واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے ہیں جہاں پہ جنرل عدالتوں کو ڈائریکشنز دیتے ہیں ایچ اینڈ ایوری کیس کی، ایچ اینڈ ایوری کیس کے بارے میں ججوں کو انسٹرکشنز دی جاتی ہیں کہ آپ نے کس کا کیا فیصلہ کرنا ہے۔ اس سے زیادہ بدقسمتی کی بات اور کوئی ہوگی نہیں۔ تو عزیز دوستوں، دس از دی کنڈیشن سچویشن آف جوڈیشری ان پاکستان۔ اور آڈیو ریکارڈنگ فورینسک، امریکن فورینسک کمپنی نے کنفرم کیا ہے کہ یہ جسٹس ثاقب نثار کی ہے، اور ثاقب نثار کے بارے میں ابھی کافی باتیں ہیں۔ انہوں نے ڈیم فنڈ شروع کیا تھا، جسٹس ہیں لیکن ڈیم بنانے نکل پڑے کہ میں ڈیم بناؤں گا۔ نواز شریف کے دور میں آرمی نے ایسے بڑے ڈرامے کیے اس کی گورنمنٹ کو مالائن کرنے کے لیے، اور نواز شریف کو بھی پھر ریزائن کرنا پڑا تھا بٹوین دی ٹرم، اور خاقان عباسی کو پرائم منسٹر بنایا تھا نواز شریف کی پارٹی نے۔ تو یہ جسٹس ثاقب نثار جن کی آڈیو مشہور ہوئی ہے آج کل،
इन्होंने डैम बनाने का ऐलान किया और उसके लिए डैम फंड शुरू किया और पब्लिक चैरिटी जमा करनी शुरू की, जो कई 100 अरब रुपए का डैम फंड इन्होंने क्रिएट किया। जबकि इमरान खान ने जो छोटे छोटे 1-2 डैम बनाए हैं वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के फंड से बनाए। वो डैम फंड साकिब निसार का कहां गया ये भी किसी को नहीं पता। साकिब निसार ने अपने बेटे की शादी लंदन के 5 स्टार होटल में की, करोड़ों रुपया खर्च करके। ये फैमिली पूरी 5 स्टार लाइफ गुजारती है, कोई इनसे पूछता नहीं है कि तुम कैसे, कहां से। तो अजीज दोस्तों, जुडिशरी का हाल पाकिस्तान में बाकी इंस्टीट्यूशंस की तरह खराब है। सब इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो मीडिया हो, पार्लियामेंट हो, जुडिशरी हो, पुलिस हो, जितने भी पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो सिविल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब एक इंस्टीट्यूशन के अंडर में आते हैं। ग्रेड 22 का एक आर्मी ऑफिसर is stronger than president and prime minister and chief justice of Pakistan. Thank you very much अजीज दोस्तों. Keep watching Hamara Hind for latest and authentic information. Please like, share and support Hamara Hind. Jai Hind.